لیکن ہمارے ہاں بغض سے مارے ہوئے سینے، وہ دل کے جن کے اندر علی کا بغض سرایت کیا ہوا ہے، وہ بار بار یہی رٹا لگاتے ہیں نبی تو اپنے چچا کے کام نہیں آئے، اسلام پہ کسی کا احسان نہیں ہے، اسلام کے اوپر، نبی کی زندگی کے اوپر آپ نے اپنے گھر والوں سے ہی احسان لیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسلام کے شروع دور میں ایسی ذوات قدسیہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، قربانیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم الشان قربانیاں دی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے اشخاص اور ذوات قدسیہ کو بعد میں ان کے اسلام کو اور ایمان کو مشکوک قرار دیا گیا۔ ایسی روایات وضع کی گئی، جعلی روایات پیش کی گئی کہ جن کی بنیاد پہ کہا گیا کہ انہی کا ایمان نہیں ہے، یہی اسلام کی حالت کے اندر اس دنیا سے نہیں گئے۔ انہی میں ایک ذات جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہے کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے اور امام علی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، خواہ وہ سیرت کسی نے بھی لکھی ہو، کسی بھی فرقے نے لکھی ہو، خواہ وہ شبلی نعمانی کی ہو یا وہ سیرت طیبہ سیرت مصطفیٰ کسی دیوبندی عالم دین نے لکھی ہو، یا پیر کرم شاہ الحضری رحمہ اللہ کی ہو، یا ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ کی ہو، سیرت طیبہ کی تمام جس نے بھی لکھی ہے کتابوں کے اندر آپ یہ چیپٹر دیکھیں گے کہ جو مکی دور کا ہے، مکی دور جو کہ 40 سال قبل اعلان نبوت کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، اور پھر 13 سال وہ مکی دور کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اس کل 53 سالہ زندگی کو آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں جو مکی دور ہے 13 سال کا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ پورا ابو طالب کا دور ہے۔ یہ مکی دور یہ ابو طالب علیہ السلام کے نام ہے، آپ کی قربانیاں اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 سال کی زندگی میں نبوت کا اعلان کیا تو آپ پر جو ظلم و ستم کیے گئے، آپ کا جو بائیکاٹ کیا گیا، قریش کے سامنے کون کھڑا ہوتا تھا؟ ان کے ظلم و ستم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور دفاع کون کرتا تھا؟ تو جناب ابو طالب آپ کو نظر آئیں گے۔ اور ابو طالب علیہ السلام کے ارد گرد جو آپ سے وابستہ افراد ہے، بنی ہاشم کا جو خاندان ہے، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ خاندان بنی ہاشم، حضرت عباس کے بیٹے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بھائی اور بیٹے، اور امام علی علیہ السلام، یہ افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ خاندان بنی ہاشم ہے، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، اور پھر آپ کی اولاد طیبہ، ذریت طیبہ طاہرہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس پورے مکی دور میں آپ کو ہر جگہ ابو طالب نظر آئیں گے۔ حدیث یوم الدار کے اندر دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے گھر میں یہ دعوت منعقد کی۔ اس کے بعد آگے آپ چلتے جائیں، شیب ابی طالب کا جو وقت ہے، پھر وہ قریش کے وفود آتے ہیں جناب ابو طالب کے پاس کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا چھوڑ دیں، یہ ہمارے آلہہ کو برا کہتے ہیں، آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ابو طالب سائڈ پہ ہو جائیں گے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے، الیاذ باللہ۔ لیکن وہ نہ کر سکے کیونکہ ابو طالب نے ایمانی قوت کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے اندر وقت گزارا، اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان کرتے تھے، لٹا دیا کرتے تھے۔ شیب ابی طالب کے محاصرے کے دوران امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے اوپر۔ تو یہ پورا مکی دور آپ کو ابو طالب ہر جگہ پر جناب ابو طالب نظر آئیں گے۔ لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لٹریچر کے اندر، ہمارے وعظ کے اندر، ہمارے ارشاد کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر، ہمارے خطابات کے اندر اور مجالس میں مکی دور کو جو پیش کیا جاتا ہے اس میں ابو طالب بالکل نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کا تذکرہ ہی غائب ہے۔ اگر کوئی تذکرہ بھی کرتا ہے تو اسے یا تو تشیع کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے، یا وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ سنی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو کہ سیرت کی کتابوں کے اندر مکی دور کا اہم عنصر کیا بلکہ مکی دور آپ ہی کی زندگی کا نام ہے،
ابو طالب نے اگر جناب ابو طالب مکی زمانے کے اندر نہ ہوتے اور آپ کی قربانیاں نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مشکلات ہوتی. کیا وہ ساری دعوت و تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے؟ تو آپ کا ساتھ دیا, آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اور پھر آپ دیکھیں کہ شاب ابی طالب میں آپ کا جب ساتھ دیا اور پھر اس کے بعد فوراً جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے 10 نبوی کے اندر, تو پھر طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا, آپ کو کتنا ستایا گیا. اور آپ کے وصال کے بعد, جناب ابو طالب کے جانے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا. یہ غم کا سال ہے, غم کا سال. ہمارے ہاں تو سوگ 2-3 دن منایا جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا. یہ غم کا سال ہے کیونکہ پیارے چچا چلے گئے ہیں اور ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام جیسی وفا شعار خاتون, ان کا انتقال ہو گیا ہے. یہ مکی دور جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے. لیکن ہمارے ہاں بغض سے مارے ہوئے سینے, وہ دل کے جن کے اندر علی کا بغض سرایت کیا ہوا ہے, وہ بار بار یہی رٹا لگاتے ہیں, نبی تو اپنے چچا کے کام نہیں آئے, نبی تو کسی کے کام نہیں آتے, نبی تو فرماتے میں اپنے کام کچھ نہیں آتا ہوں معاذ اللہ, تو تمہارے میں کیا کام آؤں گا اللہ کے سامنے قیامت کے دن. ایسی روایتیں بنائی گئی صرف اس لیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو مشکوک بنانے کے لیے. اور پھر دوسری طرف یہ کہتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو جنت کی بشارت دی, فلاں کو جنت کی بشارت دی. اگر نبی فلاں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور خود اپنی زندگی کا معلوم نہیں ہے تمہاری روایتوں کی حیثیت کے اعتبار سے, تو تمہارا معیار ہی غلط ہے. ایک طرف تم دوسروں کو جنتی تو ثابت کرتے ہو نبی کی احادیث کے ذریعے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے, اور دوسری طرف پھر یہ بھی کہتے ہو کہ رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا ہوں, میرا کوئی اختیار نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں, اب درست عمل کرو. تو یہ تو ہے جناب مکی دور, ابو طالب علیہ السلام کا دور. اسی طرح اگر آپ مدنی دور کو دیکھیں گے, مدینہ کا یہ 10 سال کا زمانہ, کل نبوی زمانہ جو ہے وہ 23 سال کا ہے, 23 ایئرس کا. اس میں 13 سال مکی اور 10 سال مدنی. مدنی سال جو مدنی زمانہ ہے, مدنی دور, یہ پورا کا پورا علی علیہ السلام کے لیے, امام علی علیہ السلام کا دور ہے. آپ دیکھیں کہ جب والد وفات ہو گئے ابو طالب, تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا, آپ کا ساتھ دیا. تمام جنگوں میں, مشاہد میں, غزوات میں, سرایا کے اندر جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام آگے آگے. بدر, احد, خیبر, خندق, تمام مواقع آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ کے ساتھ کون ہے, علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور پھر رسول اللہ نے علی کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنی زندگی کے اندر تنزیل کے اوپر قتال کیا ان مشرکین قریش کے ساتھ, تو علی تعویل کے اوپر قتال کرے گا ان کے ساتھ. علی کو اختیار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں. تو مدنی دور جو اہم مواقع, خواہ جنگ کے ہو یا صلح کے ہو, علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے وہاں پہ. مگر یہاں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مدنی دور کو بھی جب آج بیان کیا جاتا ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کاٹ کے بیان کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن میں, بلکہ اکثر جنگوں میں, اپنے اقارب کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگے کیا. اگر قریش کی طرف سے کوئی مبارزت کرتا تھا نا, اعلان کہ کوئی حل میں مبارز ہے, کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے افراد کو کہتے تھے حمزہ آپ جائیے, علی آپ جائیے, عبیدہ بن حارث آپ جائیے. جعفر طیار کو آگے کرتے تھے. غزوہ موتہ میں جعفر طیار کی شہادت ہوئی ہے. اور امام علی علیہ السلام وہ آگے بڑھتے تھے بدر, خیبر, احد, تمام مواقعوں کے اندر. کیوں آگے کرتے تھے؟ اس لیے آگے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ اپنے خاندان کو آگے کرے, کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ اس اسلام کے اوپر کسی اور کا احسان ہے. اسلام پہ کسی کا احسان نہیں ہے. اسلام کے اوپر, نبی کی زندگی کے اوپر
آپ نے اپنے گھر والوں سے ہی احسان لیا. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دفاع کیا آپ کا, حمزہ نے دفاع کیا, جعفر طیار نے دفاع کیا, آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے لیے قربانیاں دیتے تھے. آپ دیکھ لیں غزوات میں آپ کو ان افراد کے علاوہ اور کون نظر آتا ہے؟ مجھے بتائیے بدر میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ دیگر صحابہ کرام ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم انہوں نے قربانیاں دی, جہاد کیا, لیکن پہلے کون نکلتا تھا؟ کون معرکہ کو سر کرتا تھا؟ عمرو ابن عبد ود. روایات میں آتا ہے کہ وہ بہادر تھا, 1000 افراد سے زیادہ وہ اس کی طاقت سمجھی جاتی تھی. کس نے اسے قتل کیا؟ سب کہتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے کے اندر کوئی نہیں نکل رہا تھا, کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے, لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام نکلے اور اس کا خاتمہ کر دیا. تو مدنی دور امام علی علیہ السلام کا زمانہ ہے, مکی دور جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے, اور مدنی دور امام علی علیہ السلام کا ہے. ایسے افراد تھے. لیکن یہاں میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام, ان کی ذات اور ان کی زندگی وہ اتنی واضح ہے کہ ان کی ولادت کے بارے میں بہت واضح معلوم ہے, ان کے اسلام کے بارے میں معلوم ہے, پرورش اور تربیت کے بارے میں معلوم ہے. اتنی وضاحت کے ساتھ کسی صحابی کے بارے میں کوئی خبر معلوم نہیں ہوتی جتنی وضاحت امام علی کے بارے میں ہے. خاندان کے بارے میں, پرورش تربیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی, آپ کے علمی وجاہت کے بارے میں, آپ کی شجاعت کے بارے میں, ہر ایک. یعنی عمرو بن عبد ود کی بہن کہتی ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کے اوپر برسوں نوحہ کرتی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ علی کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا. کتنے شجاع ہیں, کتنے شجاع, یعنی پورا عرب جانتا ہے کہ علی شجاع ہے, علی بہادر ہے علیہ السلام. تو جب اتنی وضاحت سے ہمیں علی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو پھر یہ بات کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اختلاف بھی وہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے, آپ کی زندگی کے حوالے سے ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ مثلا اگر ہم امام علی کے حوالے سے کوئی روایت پیش کریں تو اسے ضعیف کہا جاتا ہے, موضوع قرار دیا جاتا ہے, جبکہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں, یا تو وہ ان صحابہ نے روایت کی ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے قریب تھے, یعنی شیعان علی ان کو کہہ سکتے ہیں, یا ان صحابہ نے روایت کی ہے کہ جو امام علی علیہ السلام سے دور تھے, وہ معتزلین تھے, یعنی وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے, بلکہ بہت سارے افراد تو ان میں ایسے ہیں کہ جو مخالفین میں آتے ہیں, مثلا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یا سعد بن ابی وقاص. لیکن یہ دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث و منزلت ہے جس میں آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی, یہ حدیث متواتر, یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دیگر روایات تو جب اس درجے کی واضح شخصیت ہے کہ مخالفین یا معتزلین صحابہ, وہ صحابہ کے جو آپ کے ساتھ بھی نہیں تھے, انہوں نے امام علی کے بارے میں اتنی واضح روایات نقل کی ہیں, تو پھر اختلافی شخصیت ہی سب سے زیادہ آپ کیوں ہیں, اور آپ کے زمانے میں یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک بات ضرور آپ یاد رکھیے گا, یہ مقدمہ ہے, یہ بات آپ کو ہر جگہ سمجھ میں آئے گی. وہ یہ کہ استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, یا ہم کسی دور کا بھی, یا کسی فقیہ کا, یا کسی بادشاہ کا, کسی رائٹر کے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا شخص تھا, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس دور کی سیاسیات کو ہم مطالعہ کریں, یہ جانیں کہ اس دور کی سیاسیات کیا تھی, سیاست کن کے پاس تھی, اقتدار پہ کون سے افراد تھے. پھر ہم یہ دیکھیں کہ جس شخص کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے, یا اس کے بارے میں جرح کی جاتی ہے, تو یہ جرح کرنے والے, ان کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ کس درجے کا ہے. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں اگر عمران خان کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب جرح کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ ایک جرح ہے, علمی جرح ہے. یعنی جس طرح اصحاب الجرح و تعدیل نے کہا ہے کہ فلاں ضعیف ہے, فلاں موضوع ہے, تو اس کو بھی آپ جرح کے طور پہ لے لیں. تو اگر یہ بات ہے تو آپ کو کیا آپ اندھا دھند اس بات کے اوپر یقین کر لیں گے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے چونکہ ایک ثقہ راوی ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے, عالم دین ہے ماشاءاللہ, مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو ان کی بات معتبر ہوگی, ثقہ راوی ہیں, تو آپ غور کریں گے, آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی, ان کی جرح ان کے بارے میں قبول نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے, وہ مخالف پارٹی کے تھے, تو لہٰذا انہوں نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے. اسی طرح آپ نے اس زمانے میں جا کے دیکھنا ہے کہ آپ جو فقیہ
وہ آپ کو اگر شیعہ نے علی کے بارے میں جرح کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کے اندر فلاں راوی شیعہ ہے، رافضی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کی اس کے بارے میں جرح قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مخالف پارٹی کے لوگ ہیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ وہ صحیح کہہ نہیں سکتے ان کی روایات کو، اگر کہیں گے تو ان کے اپنے اصول خراب ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو جرح کی جا رہی ہے اس شخص کے بارے میں، اس میں اس زمانے کی سیاسیات کتنا اہم پوائنٹ رکھتی ہیں، اہم مقام اس کے اندر رکھتی ہیں۔ تو ایک بات اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ ساری روایات جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کے بارے میں یا اہل البیت علیہ السلام خاندان بنی ہاشم کے بارے میں ملتی ہے، تو یہ آپ کو ایک ایک کر کے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اب یہ سوال، اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ آخر امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں اس طرح نظر آتا ہے۔ اس کا واحد جواب یہ ہے، آسان جواب یہ ہے کہ قریش کی بیوروکریسی اور اکثریت کو اس کی کمر توڑنے والے وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ بدر، احد، خندق، خیبر تو وہ یہود کے ساتھ تعلق تھا، تو بدر، احد اور خندق کمر کس نے توڑی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے۔ جو مشرکین کی جو پاور ہے، ان کی کریم، اس کو قتل کرنے والے امام علی علیہ السلام ہیں۔ اور پھر یہی لوگ آگے جا کر یہ لوگ پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ لازمی بات ہے عرب کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ اپنی دشمنی کو نہیں بولتے تھے، وہ اپنی دشمنی کو یاد رکھتے تھے۔ اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، انہوں نے حسد کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، آپ کلمہ نہیں پڑھا اکثر اوقات میں۔ بلکہ حسد ایسی چیز ہے کہ جو ایمان سے مانع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہود نے ایمان نہیں لایا یا قریش نے ایمان نہیں لایا، اس میں یہ حسد بہت بڑا یہ عنصر کار فرما تھا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے؟ یہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں۔ تو حسد رکاوٹ بن گیا ہے ایمان نہ لانے کے اوپر۔ تو یہ چونکہ ایک ایسی بات ہے کہ ان کے اندر حسد موجود تھا، اور پھر آگے بھی رسول اللہ کے دور کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کا بغض رکھتے تھے۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے، مستدرک الحاکم کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے یمن کے سفر میں امام علی علیہ السلام سے شکایت دیکھی، پھر میں نے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، تو میں نے امام علی کی برائی بیان کی۔ اور اس سے اگلی روایت کے اندر یہ عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ 4 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، اور صحابہ کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ جب کسی سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کارگزاری سنایا کرتے تھے کہ کیا ہوا۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ علی کی شکایات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے افراد ہی وہی طعن کے موجب بنے ہیں، انہی کی طرف طعن کیا گیا، انہی کو نشانہ بنایا گیا ہے، علی کی سیرت کو، ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کو، حالانکہ پورا مکی دور وہ ابو طالب علیہ السلام کا اور پورا مدنی دور وہ امام علی علیہ السلام کا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مطالعہ کریں تو ہوش و حواس کے ساتھ کریں، اور اپنی آنکھوں کے اوپر جو باندھی ہوئی پٹیاں ہیں فرقوں کی، ان کو اتار کر کھلے ذہن کے ساتھ، دل کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔